بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فعل کی مختلف اعتبارات سے 3 تقسیمات کے بارے میں۔ تو بڑھتے ہیں تقسیم نمبر 1 کی طرف۔ ڈیئر ویورز، فعل کی نسبت فاعل یا مفعول کی طرف کیے جانے کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فعل معروف اینڈ نمبر 2 فعل مجہول۔ وہ فعل کہ جس میں کام کی نسبت فاعل یعنی سبجیکٹ کی طرف کی گئی ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل ضرب زید یعنی زید نے مارا۔ اب اس جملے میں چونکہ فعل ضرب کی نسبت فاعل یعنی مارنے والے کی طرف کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ فعل معروف کہلائے گا، اور وہ فعل جس میں کام کی نسبت و اضافت مفعول کی طرف کی گئی ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل ضرب زید یعنی زید کو مارا گیا۔ اب اس جملے میں سبجیکٹ یعنی مارنے والے کا ذکر نہیں بلکہ آبجیکٹ جس کو مارا گیا ہے اس کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے، یعنی زید کو مارا گیا۔ چلتے ہیں تقسیم نمبر 2 کی طرف۔ ویورز، فعل کا مفعول بہ کا تقاضا کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بھی فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ وہ فعل کہ جس کا معنی فقط فاعل پر مکمل ہو جائے اور مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے فعل لازم کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل خرج زید یعنی زید نکلا، جلس زید یعنی زید بیٹھا۔ اب اس دونوں جملوں میں فعل کا معنی و مفہوم فقط فاعل پر مکمل ہو رہا ہے، یعنی مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا، لہٰذا یہ فعل لازم کہلائے گا۔ اور وہ فعل کہ جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل نصر زید ضعیفا یعنی زید نے بزرگ شخص کی مدد کی۔ اب اگر اس جملے میں ضعیفا کو ہٹا دیں اور نصر زید کو پڑھیں یعنی زید نے مدد کی، تو سوال پیدا ہوگا کہ کس کی مدد کی؟ تو گویا کہ فعل مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہے، لہذا یہ فعل متعدی کہلائے گا۔ چلتے ہیں تقسیم نمبر 3 کی طرف۔ ڈیئر ویورز، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ وہ فعل کہ جو زمانہ ماضی پر دلالت کرے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل قرآن مجید فرقان حمید میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب ان آیات مبارکہ میں علمہ اور خلقہ چونکہ زمانہ ماضی پر دلالت کر رہے ہیں، لہذا یہ دونوں افعال فعل ماضی کہلائیں گے۔ ڈیئر ویورز، وہ فعل جو پریزنٹ یا فیوچر یعنی موجودہ یا آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کرے فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا۔ گویا کہ فعل مضارع زمانہ حال پر بھی مشتمل ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل پر بھی، لیکن سیاق کلام یا سباق کلام کے اعتبار سے کوئی ایک زمانہ متعین ہو جاتا ہے، اور وہ فعل کہ جو مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے فعل امر کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل قرآن مجید فرقان حمید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اے ایمان والو نماز کو اس کے ظاہری آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرو اور زکوٰۃ کی بروقت ادائیگی کرو۔ گویا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں افعال اقیموا اور آتوا فعل امر کہلائیں گے۔ سو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے فعل کی مختلف اعتبارات سے 3 تقسیمات کے بارے جانا۔ آج کے لیسن کے بارے کوئی سوال یا اشکال ہو تو کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔